الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا،
وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، جس چمن میں حضور میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے پس مصطفیٰ ملے، کہو آمین، کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے پس مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے جس کے ملنے سے خدا ملے۔ نماز والا درود شریف، اللہم صلی علی۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، با پردہ با حیا محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج کا یہ تاریخ ساز عظیم الشان بے مثال اور لاجواب اولیاء نقش بند کا یہ عظیم الشان تعلیمی، تربیتی، روحانی نقش بندی اجتماع اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے، اور محبوب العلماء والصلحاء، کنز العلماء، اولیاء نقش بند کے فخر، اولیاء نقش بند کی دستار، اولیاء نقش بند کے ہر دل عزیز شخصیت، عالم اسلام کے عظیم مذہبی سکالر ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی خندہ پیشانی ہے، چہرہ نورانی ہے، ادائیں نرالی ہیں، اصاغر، اکابر، جن سے بے حد محبت اور الفت اور پیار کا مظاہرہ فرماتے ہیں، جب کوئی حضرت کے ساتھ معانقہ کرتا ہے تو دل اللہ اللہ کی آواز اور صدا دیتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ اتحاد امت کے دائی ہیں اور پیکر اخلاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو لمبی عمر، صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی نصیب فرمائے، اور ہمارے سروں کے اوپر اسی طرح ان کا دست رحمت بھی رہے اور فیض ہم لیتے رہیں، اور فیض لیتے لیتے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس مقام پر پہنچ جائیں کہ جس مقام پر فرشتے بھی ہمارے ساتھ مصافحہ کرنے والے ہوں۔ فیض لیتے لیتے ہماری حالت یہ ہو جائے کہ ہماری عادت بھی عبادت بن جائے، ہماری طبیعت بھی شریعت بن جائے، اور فیض کے حاصل کرنے کے بعد اللہ میرے اور آپ کے سر کے اوپر اپنی دوستی کا تاج سجا دے۔ آواز نہیں آئی؟
قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی 164 آیت، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے میں اس کے قبلے کا انشاءاللہ طواف کروں گا اور آپ کو بھی کراؤں گا، اور اس طواف کے اندر انشاءاللہ حجر اسود بھی آئے گا، ملتزم بھی آئے گا، میزاب رحمت بھی آئے گا، رکن یمانی بھی آئے گی، مقام ابراہیم بھی آئے گا، اور اللہ کی رحمتوں کی بارش بھی آئے گی۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کروں۔ جن جن کی خواہشات ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے مجھے دکھا دیں، جزاک اللہ۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کروں۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرا ہر بندہ کلام اللہ کے قبلے کا طواف کرتا رہے اور کرتے کرتے میری ملاقات کے لیے آ جائے۔ پوری توجہ رکھنا ذرا تھوڑی دیر۔ بیت اللہ کا طواف ایک مرتبہ فرض ہے، اور کلام اللہ کا طواف ساری زندگی کے لیے فرض ہے۔ کعبہ کے اندر چلے جاؤ تو زمزم میں بھی شفا ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت کے اندر میرے اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، علماء کا اور خلفاء کا اور اللہ والوں کا یہ اجتماع ہے۔ لقد لام تاکید ہے، با نون ثقیلہ ہے۔ لقد من اللہ، مومنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یا اللہ یہ سورج بھی تیرا احسان ہے، یہ چاند بھی تیرا احسان ہے۔ میرے اللہ یہ ہوا اگر تو 1 منٹ کے لیے بند کر دے تو 8 ارب آدمیوں کا جنازہ، نہ کوئی کفن دینے والا رہے، نہ کوئی دفن کرنے والا رہے، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ توجہ فرمانا۔ آواز آتی ہے حضرت جی کے اجتماع میں آنے والوں، پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھ۔ آواز آتی ہے حضرت جی کے اجتماع میں آنے والوں، حضرت جی سے فیض لینے والوں، عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والوں، یہ احسانات میں نے جانوروں کے اوپر کیے ہیں۔ جانوروں کو بھی آنکھیں عطا کی ہیں، سورج کی روشنی ان کو بھی ملتی ہے، چاند کی چاندنی ان کو بھی ملتی ہے، پاؤں بھی میں نے ان کو دیے ہیں، ہاتھ بھی دیے ہیں۔ یہ نعمتیں تو میں نے ان کو بھی دی ہیں جو مجھے نہیں مانتے۔ میں نے یہ نعمتیں یہود و نصارہ کو بھی دی ہیں، لیکن لقد من، یہ احسان علماء کا مجمع ہے، بڑے بڑے شیوخ کا مجمع ہے۔ جہاں پر بھی قرآن کے اندر احسان کا لفظ ہے، من کسی احسان کے شروع کے اندر نہیں ہے، لیکن یہاں من کا لفظ لا کر اللہ کہتے ہیں میں نے مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ میں نے مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ یا اللہ کیا احسان عظیم ہے؟ فرمایا ہر نبی کو میں نے صدیق دیا ہے، لیکن صدیق اکبر صرف مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ میں نے ہر نبی کو فاروق دیا ہے، لیکن فاروق اعظم میں نے صرف اپنے مصطفیٰ کو ہی عطا کیا ہے۔ علی المومنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، احسان عظیم کیا ہے۔ کیا؟ کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، اور ایسا محبوب میں نے تمہیں عطا کیا ہے نہ جہان کے اندر ہے، نہ تقدیر والی دکان کے اندر ہے۔ یہ ایک ہی ہیرا تھا میرے خزانے کے اندر جو خلیل اللہ نے مانگ کر لیا۔ جب کعبہ بنایا تو خلیل نے کہا یا اللہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا مانگنا ہے؟ یا اللہ میں مال نہیں مانگتا، میں آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔
تو اللہ نے ایسا ہمیں پیغمبر عطا کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے مومنوں پر احسان عظیم کیا. اس جملے کو ذرا یاد رکھنا. میں نے مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے کہ اپنا محبوب رسول میں نے آپ کو عطا کر دیا ہے. اب توجہ کریں. یا اللہ وہ کون سا رسول تو نے ہمیں عطا کیا ہے؟ مالک کائنات فرماتے ہیں میں نے وہ رسول تمہیں عطا کیا ہے جو چلے تو بادل بھی اوپر، جو چلے تو اس کے اوپر بادل بھی سایہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مومنوں میں نے احسان عظیم تمہارے اوپر یہ کیا ہے. قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا، لیکن ایک مقام پر بھی یا محمد نہیں کہا. اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان عظیم کیا ہے. وہ میں نے رسول تمہیں عطا کیا ہے جس کے سر پر میں نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے. وہ رسول میں نے تمہیں عطا کیا ہے. سب کو میں نے معراج پر فرش پہ کرایا، اس کو میں نے عرش پر معراج کرایا. وہ رسول میں نے تمہیں عطا کیا جو سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے، سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا. وہ رسول میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے. پر میں جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے وہ رسول میں نے تمہیں عطا کیا ہے. مومنوں جس کا نام محمد رکھ دیا گیا ہے، جس کی سارا جگ بھی تعریفیں کرتا ہے، رب بھی تعریفیں کرتا ہے. کلمہ سناؤ. لا الہ الا اللہ کروڑ مرتبہ پڑھو. توجہ کرنا. کروڑ مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ لب جو ہے نا ملتے نہیں ہیں. جب آپ کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ دونوں لبوں کے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں خالق و مخلوق کے درمیان ذرا فاصلہ رکھنا، اور جب میرے حبیب کا نام لینا ہے محمد، لب مل گئے، رب مل گئے. لب مل گئے، رب مل گیا. اگلا جملہ کہنے لگا ہوں. لفظ محمد کے اندر 2 میمیں ہیں. لفظ محمد کے اندر 2 میمیں ہیں. جب لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا دونوں ہونٹوں کے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے. جب میرے حبیب کا تم نام لوگے پہلی میم تمہاری زبان پر جب آئے گی تو یہ فاصلے مٹا دے گی، اور دوسری میم جو ہے تمہیں خدا سے ملا دے گی. نغمہ اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، اور گونجتا رہے گا. کہو انشاءاللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے کہو. نغمہ اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، نغمہ اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا. جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا. ایسا نام اللہ نے حضور کا رکھ دیا. اس وقت بھی دنیا کے اندر میں اپنے مرشد کی موجودگی کے اندر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس وقت پوری دنیا میں 15 کروڑ آدمیوں کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں کیوں نہ کہوں. محشر میں گناہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے. محشر میں گناہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے. دامن تو بڑی شے ہے، مجھ کو تو نام تمہارا کافی ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. توجہ. اللہ فرماتے ہیں مومنوں پر میں نے احسان عظیم کیا کہ اپنا حبیب میں نے عطا کر دیا.
اپنا محبوب میں نے عطا کر دیا، اور آگے کیا ہے، میں ونڈ کر کے آیا، من انفسہم، تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ پھر ذرا بیدار ہو کر میرے اس جملے کو سن لینا، من انفسہم، تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ یا اللہ کیسے ہمارا جیسا نہیں ہے؟ توجہ ہے، آواز آتی ہے تم بولو تو منہ سے تھوک نکلتا ہے، وہ بولے تو منہ سے نور نکلتا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ من انفسہم، تم ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے، تم بولو تو منہ سے تھوک نکلتا ہے، وہ بولے تو منہ سے نور نکلتا ہے۔ اولیاء نقش بند کا یہ اجتماع، تم چلو تو گرد و غبار اڑتا ہے، وہ چلے تو ہدایت کے چشمے نکلتے ہیں۔ تم باتھ روم میں جاؤ تو بدبوئیں نکلتی ہیں، وہ جائے تو وہاں سے بھی خوشبوئیں نکلتی ہیں۔ تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ تم اشارہ کرو، لوگ کہیں گے اشارہ کر رہا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو مٹھی والی کینکریں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تم سو جاؤ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تم آگے سے دیکھتے ہو، وہ آگے اور پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا اولیاء نقش بند کے عظیم اجتماع میں آنے والو، تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ تمہیں فیصل آباد، تمہیں کراچی اور تمہیں بنو اور کوہاٹ کی مٹی سے اللہ نے بنایا، اپنے حبیب کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی گھر والی کو اللہ نے امت کی ماں بنا دیا ہے۔ تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ تم جن گلیوں میں چلو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اگر چلتا ہے تو آواز آتی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے محبوب جن گلیوں کے اندر آپ کے نبوت والے قدم لگ جائیں گے، میں ان گلیوں کی بھی قسمیں کھاؤں گا۔ فرمایا کہ میں پیشانی دکھائے گا، میں قبلے کو بدل دوں گا، اس کی حرکات کو میں قرآن کے حروف بنا دوں گا۔ جس جگہ وہ لیٹ جائے گا میں اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دوں گا۔ جس قبرستان میں کھڑا ہو کر میرا حبیب دعا کرے گا میں قبرستان کو جنت البقیع بنا دوں گا۔ میرا پیغمبر جس مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا امت کے لیے 50,000 نمازوں کا ثواب درج کر دوں گا۔ فرمایا کہ وہ تم میں سے ہے تم جیسا نہیں ہے، میں اس کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ آواز نہیں آئی؟ پھر کہو سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے لعاب کے اندر جراثیم ہے، تم میں سے ہے تم جیسا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لعاب کے اندر جراثیم ہیں، اس کے لعاب کے اندر اللہ نے شفائیں رکھی ہوئی۔ وہ لعاب جابر کے کھانے میں جائے 5 آدمیوں کا کھانا 1500 کھا کے چلے جاتے ہیں۔ وہ لعاب خارشی کے جسم پہ لگ جائے 7 پشتوں کے اندر خوشبوئیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چھوڑو ساری باتیں، وہ لعاب اگر کڑوے کنویں میں ڈال دے شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ میرا پیغمبر اگر لعاب صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا دے تو وہاں شفا بن جاتا ہے، شیر خدا کی آنکھوں میں ڈال دے تو وہاں شفا ہو جاتا ہے۔ پھر اس بات کو سمجھ لو، من انفسہم، انفاسہم بھی ہے شیخ الحدیث صاحب، انفاسہم، ہاں جی ہاں جی، یہاں انفسہم وہاں انفاسہم بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عظمت میں سب سے اعلیٰ، رفت میں سب سے اعلیٰ، مقام میں سب سے اعلیٰ، انفاسہم سب سے اعلیٰ۔ خیر یہ ذرا میری طرف رہنا ذرا توجہ، زمزم بھی پانی ہے لیکن عام پانیوں جیسا تو نہیں ہے، اور مرشد تو بڑے ہیں لیکن ہم جیسا مرشد تو لاؤ، سبحان اللہ کا توجہ کرو میری طرف۔ زمزم پانی ہے لیکن عام پانیوں جیسا نہیں۔ پھر میں کہوں حجر اسود پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں۔ کیوں؟
اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، میرے آقا نے فرمایا اس کے 2 کان ہوں گے، زبان ہوگی، جو اس پہ بوسہ دے گا قیامت کے دن یہ پتھر اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ ہے پتھر لیکن عام پتھروں جیسا نہیں، زمزم پانی ہے لیکن عام پانیوں جیسا نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جس نے حج کیا اور پانی لے کر آیا، اگر اس کے گھر میں وہ پانی موجود ہے، وہ پانی لاؤ، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اس پانی کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی۔ سبحان اللہ کہو گے تو میں آپ کو کچھ موتی نکال کر دوں۔ 100 سال پہلے جس نے حج کیا ہے اس کے پاس اگر زمزم کا پانی موجود ہے تو لائیے، اس پانی کو دیکھیے، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے۔ یا اللہ کیوں؟ آواز آتی ہے کہ یہ پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جڑ گیا تھا، اس لیے اس کا رنگ نہیں بدلتا۔ جو ہمارے حضرت سے جڑ جائے انشاءاللہ نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی جا۔ لوگ روزانہ ذائقے بدلتے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا ہے، لیکن میں ایک شعر پڑھتا ہوں، توجہ کریں ذرا، ابھی میں ذرا، نہ ذائقہ بدلے نہ خوشبو بدلے۔ پھر میں ایک جملہ آگے کرنا چاہتا ہوں۔ اس پانی کا تعلق اسماعیل کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، خوشبو نہیں۔ یہ اسماعیل کی ایڑیوں سے جڑ گیا تھا، اس لیے اس کا رنگ نہیں بدلتا۔ تو جو میرے محبوب سے جڑ گئے ان کا رنگ کیسے بدل سکتا ہے؟ اور 2 تو ایسے جڑے ہیں جو آج تک بستر ساتھ لگا کے سوئے ہوئے ہیں، روضہ خدا نے دے دیا ہے، سینہ مصطفیٰ نے دے دیا ہے۔ اور میں حضرت شیخ کی موجودگی میں ایک ترتیب بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ پہلی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور دوسرے ابو بکر صدیق کی ہے، اور تیسری قبر روضے کے اندر فاروق اعظم کی ہے، چوتھی قبر عیسیٰ ابن مریم کی بننے والی ہے۔ وہ قرب قیامت آئیں گے، پھر وہ تبلیغ کریں گے، جہاد کریں گے، پھر اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، روضہ رسول میں ان کی قبر بنے گی، چوتھی قبر کی جگہ ان کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میرا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پہ ہوگا، دوسرا ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پہ ہوگا، میں اسی طرح ان کو، میری طرف دے، میں اسی طرح ان کو جنت میں لے کر جا رہا ہوں گا۔ آگے قیادت مصطفیٰ کرتا ہوا نظر آئے گا، پیچھے حفاظت کرتا ہوا عیسیٰ ابن مریم نظر آئے گا۔ تم روزانہ ذائقے بدلتے ہو۔ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا۔ ٹھیک ہے ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، شیخ الحدیث صاحب سنو۔ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ مزہ نہیں آیا، مجھے مزہ نہیں آیا، ذرا بلند آواز سے کہہ دو۔ ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، کہو انشاءاللہ، پھر بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ اس لیے زمزم پانی ہے، میری طرف زمزم پانی ہے، حجر اسود پتھر ہے، لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ہے، عام پانیوں جیسا نہیں ہے۔ زمزم پانیوں کا سردار ہے، اور پتھر جو ہے حجر اسود وہ تمام پتھروں کا سردار ہے۔ اسی طرح میرا پیغمبر ساری کائنات کا سردار ہے۔ جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ اور سورج روشنیوں سے اعلیٰ، جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، جس طرح قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جس طرح مذہب اسلام سارے مذاہب سے اعلیٰ، جس طرح بادشاہ وزیر سے
سے اعلیٰ، صحابی تابی سے اعلیٰ، تابی تبا تابین سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، اسلاف اخلاف سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح میرا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔ من انفسہم، تم میں سے ہے لیکن تم جیسا، بولو، ساری کائنات سے اللہ نے انسان کو چنا، سارے انسانوں سے اللہ نے آدم کو چن لیا، اور آدم سے اللہ نے خلیل اللہ کو چن لیا، خلیل اللہ سے اللہ نے ذبیح اللہ کو چن لیا، اور ذبیح اللہ سے اللہ نے کنانا کو چن لیا، کنانا سے اللہ نے فہر کو چن لیا، فہر سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے عرب کو چن لیا، اور سارے عرب سے اللہ نے محمد کو چن لیا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دو تاکہ کوئی ساتھ سویا ہوا ہو تو وہ بھی بیدار ہو جائے، پھر کہو سبحان اللہ۔ من انفسہم، تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ اس لیے تو ہمارا عقیدہ ہے اولیاء نقش بند کا، کیا عقیدہ ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، کہو بے شک، سارے کہو، پھر کہو اللہ غفور ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ، اس کا سینہ بڑا ہے۔ اولیاء نقش بند کے روحانی نورانی تربیتی اجتماع میں آنے والوں، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ حضرت مرشد کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ راج والا ہے، محمد رواج والا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ وہ راج والا ہے، محمد رواج والا ہے۔ ساری دنیا سے اللہ نے من انفسہم، تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ آگے میں آنے لگا ہوں، ذرا توجہ، اس لیے تو میں کہتا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے ایسی تصویر بنائی ہے میری طرف، سکی بہن بھی کوئی نہیں، سکا پرا بھی کوئی نہیں۔ پنجابی سمجھ لیں دے، سکی بہن بھی نہیں اللہ نے بنائی، سکا بھائی بنایا۔ یا اللہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ فرماتے میں نے جان بوجھ کر حضور کا سکی بہن بھی نہیں بنائی، ہمشیرہ سکا بھائی بھی نہیں بنائی۔ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو نا تو رشتہ دار دیکھنے چلے جاتے ہیں، عورتیں خصوصاً، اور دیکھنے کے بعد پتہ کیا کہتی ہیں؟ اس کی پیشانی باپ جیسی ہے، اس کی آنکھیں دادے جیسی ہیں، اس کا ناک جو ہے ماموں جیسا ہے، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ باپ جیسے ہیں۔ میں اب پنجابی میں کہنے لگا ہوں، عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں ایدہ متھا تے باپ ورگا، ایدیاں اکھاں فلانے ورگیاں، ایدہ منہ فلانے ورگا، ایدے پیر فلانے ورگے۔ یا اللہ حضور دی سکی پہن سکا پرہانی اللہ فرماندے نے جان بوجھ کے نہیں بنایا تاکہ کوئی مکے دا بندہ، کوئی مدینے دی عورت میرے محبوب دا مکھڑا ویکھ کے نہ آکھے ایدہ متھا فلانے ورگا، ایدیاں اکھاں فلانے ورگیاں، چہرہ فلانے ورگا۔ لوگو میں ورگے والا ورگا ہی پاڑ دیتا ہے، نہ کوئی میرے ورگا، نہ کوئی ایدے ورگا۔
میں خالقیت میں بے مثال، یہ بشریت میں بے مثال، میں رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، میری کرسی پہ جا کوئی نہیں سکتا، قیامت تک ختم نبوت کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ پڑھ دوں شعر۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ آپ کا ذوق ہی نہیں، میں کیا سناؤں آپ کو۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ آپ نے سبحان اللہ کہا نا، میں جلوہ کرانے لگا ہوں۔ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، یہ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند سورج کھلونے ہیں سرکار۔ عاشقوں کا مجمع ہے، ذرا آواز آنی چاہیے ذرا۔ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند سورج کھلونے ہیں سرکار کے۔ جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا، جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا، تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا۔ چاند پہ جانا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، اور پتھروں سے پانی نکالنا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، کمال یہ نہیں کہ لوگ کلمہ پڑھیں، کمال تو یہ ہے کہ اگر گو بھی مصطفیٰ کے سامنے آتی تو اشارہ ہوتا ہے، وہ بھی ختم نبوت کا اعلان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ذرا آواز کے ساتھ میری مدد کرو، کہو سبحان اللہ، تعاون کرو ذرا میرے ساتھ۔ پھر میں علماء نقش بند، اولیاء نقش بند، خلفائے نقش بند، حضرت مرشد صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، حلیمہ نے صرف حضور کو دودھ پلایا ہے، حضور نے پورے قبیلے کو دودھ پلا دیا ہے، پورے قبیلے کو دودھ پلایا۔ اور آگے کیا ہے؟ پھر ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو من انفسہم، کہا ہے کس نے من انفسہم، تم میں سے ہے، تم جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو بنا کر اللہ کہتے ہیں والضحیٰ، سبحان اللہ۔ آپ کے چہرے کی بھی قسمیں اللہ کھاتا ہے، بولو تم میں سے ہے لیکن تم جیسے، والضحیٰ، مجھے چہرہ ہے، مجھے رخ انور کی قسم، مجھے حسین مکھڑے کی قسم، جمال جہاں آرا کی قسم، والضحیٰ واللیل، زلفیں بنا کر زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے، علم نشرح، مجھے آپ کے سینے کی قسم، ولا امرکا، میرے محبوب، مجھے آپ کی حیاتی کی قسم، سبحان اللہ۔ تم میں سے ہے لیکن کہا ہے کس نے، کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، میں یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں آتا، میں بیٹری چارج کرانے کے لیے آتا ہوں، اور ایسی چارج ہوتی ہے۔ اولیاء نقش بند کا یہ اجتماع ہے، اللہ کے فضل سے آپ کی موبائل کی بیٹری جو ہے نا وہ 12 گھنٹے بھی نہیں نکالتی، اور یہ 24 گھنٹے چارج رہتی ہے، سبحان اللہ کہو۔ میں اللہ کے فضل سے کشمیر سے آ رہا ہوں، ڈوڈیال سے، میرے فیس بک پہ ساری تصویریں آئی ہوئی ہیں، ڈوڈیال کشمیر کے علاقے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس اجتماع کیے فیض لینے کے لیے آیا ہوں، خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے نہیں آیا، حضرت کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے آیا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جب حافظ قرآن کو دیکھتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے،
حضرت کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا اس کے سینے میں جو کتاب ہے نا، میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا۔ جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب میرا سال میں کوئی دن بھی خالی نہیں۔ اب میں کراچی جا رہا ہوں 15 دن کے لیے، یہ کراچی والے بیٹھے 15 دن میرا دورہ ہے کراچی کا، لیکن 15 دن اگلے بھی وہ مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، کیونکہ کھوٹا سکہ اس لیے چل رہا ہے کہ حضرت نے توجہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ سبحان اللہ کا اللہ آپ پر بھی کھول دے، کہو آمین۔ آ رہا ہوں نا، بولو توجہ میری طرف رہے ذرا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی۔ حضرت شیخ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، حضور کی شان میں انور صابری کہتے ہیں، کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، کون روکتا ہے تمہیں؟ اور یہی ہے فلسفہ، کیا؟ اور یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، کہ خدا کے بعد، کہ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ پھر میں حضرت مرشد کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، اولیاء نقشبند، خلفائے نقشبند، سن لو ذرا، خدا کو اس طرح مانو، خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، اور مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا نے کہا۔ یہ اولیاء نقشبند کا عقیدہ ہے، کہو الحمدللہ۔ آگے جملہ آ رہا ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرے ساتھ ساتھ رہنا ذرا۔ یا اللہ وہ جو تو نے احسان عظیم ہمارے اوپر کیا ہے، وہ پیغمبر کرتا کیا ہے؟ وہ رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یتلو علیہم آیات۔ اسی آیت پہ کھڑے رہیں ذرا 2 منٹ۔ جو کلام الہی اس کے دل پہ اترتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ جو کلام الہی اس کے دل پہ اترتا ہے وہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیات، کتنی تلاوت کرتا ہے؟ جاؤ صحابہ سے پوچھو، جاؤ سیرت مصطفیٰ پڑھ کر دیکھو، تہجد کی ایک ایک رکعت میں میرا اور آپ کا پیغمبر 6 پارے تلاوت کرتا ہوا نظر۔ اور اگلا جملہ صحابہ فرماتے ہیں اکثر قرآن کا حصہ حضور سے نماز میں سن کر ہم نے یاد کر لیا۔ آواز نہیں آ رہی؟ 6 پارے تلاوت ہو رہے۔ اماں جی نے، ابھی امام صاحب نے سورہ مزمل پڑھی، اس میں ساری تفصیل آئی ہے۔ اماں جی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر لک ما تقدم من ذنبہ، آپ کا گناہ نہیں ہے، قصور نہیں ہے، پھر اتنی عبادت اور ریاضت کیوں ہو رہی ہے؟ توجہ میری طرف ہے۔ پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا، سوزش آ گئی، پھٹ گیا، خون آنا شروع ہو گیا۔ غفر لک ما تقدم من ذنبہ، آقا گناہ نہیں ہے، قصور نہیں ہے، پھر اتنی عبادت اور ریاضت کیوں ہو رہی ہے؟ حضور کی زبان سے نکلتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، ایسا میں اس خدا کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ حالانکہ اولیاء نقشبند کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی قسم کعبہ بھی اتنا پاک نہیں، کیا کہا میں نے؟ کعبہ بھی اتنا پاک نہیں ہے، اللہ کا عرش بھی اتنا پاک نہیں ہے، جبریل اپنی ملکیت میں اتنا پاک نہیں ہے جتنا محمد اپنی نبوت میں پاک ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اگلی آیت پہ آ رہا ہوں، ذرا ان کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ یتلو علیہم آیاتہ، توجہ ہے میری طرف دیکھیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ کلام الہی جو اللہ کی طرف سے اترتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے۔
آج ڈرامے دیکھنا آسان ہے، فیس بک دیکھنا آسان ہے، یوٹیوب پہ آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھنا آسان ہے، صبح صبح اٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں حضرت شیخ کی موجودگی میں، سورہ آل انعام توجہ کریں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ۔ حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب تشریف لائے، شیخ الحدیث ہیں کراچی کے، بہت بڑی مسجد کے، توجہ، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ۔ ہر آدمی جب موت واقع ہو جائے، ناراض نہ ہونا، 5 سال تو زیادہ ہے، بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھ جانس دیکھتا جانے کے کیا کیا دیکھتا ہے، کمبل کے اندر، رضائی کے اندر، پھر نیند، چھوٹی موت دیکھنے تو بڑی کلمہ کیسے نہیں۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، رات کو سونے سے پہلے تسبیحات پڑھو جو اللہ والوں نے بتائی ہیں۔ اگر ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، ناچ گانے دیکھ کر، اگر ننگی تصویریں دیکھ کر سو، اور بعض تو ایسے ہیں کہ نیند آ جاتی ہے موبائل چل رہا ہوتا، اگر تیری نیند، چھوٹی نیند چھوٹی موت گانے سننے پر، ڈرامے دیکھنے پر آتی ہے تو بڑی موت پہ تمہیں کلمہ کیسے نصیب؟ یتلو علیہم آیاتی، فرمایا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے میرا پیغمبر، ایسی تلاوت کے جنات تلاوت سن کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایسی شاگردوں نے، ایسے ان کے مریدوں نے تلاوت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی ساری زندگی تہجد کی 1 رکعت میں مکمل قرآن ختم کرتے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 1 ماہ میں قرآن حفظ کر لیا۔ حضرت شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی رحمہ اللہ 1 ماہ کے اندر مکمل قرآن ختم کر لیا۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے صرف 27 دن میں قرآن مکمل ختم کیا ہے، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے صرف 7 دن کے اندر قرآن مکمل حفظ کیا ہے۔ بلند آواز سے کہو، 7 دن کے اندر قرآن حفظ کیا۔ باپ نے انگلی پکڑی اور لے کر آئے حضرت کی خدمت میں، توجہ میری طرف، ماشاءاللہ حضرت نے توجہ کا دروازہ کھول دیا۔ اب میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، کہو انشاءاللہ، چھیڑوں گا نہیں لیکن چھوڑتا نہیں ہوں، سبحان اللہ کہو، یہ ادھر کرو معاویہ، میں آگے جو آپ کو موتی اور ہیرے دینے والا ہوں نا، وہ ذرا توجہ کے ساتھ سننا، تھوڑا سا آگے توجہ بھائی۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ تلاوت کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، قوت القنوت، قوت القلوب ایک کتاب کا نام ہے، شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، قوت القلوب، حضرت شیخ الحدیث قوت القلوب اس کتاب کا نام ہے۔ شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے اس کو تحریر کیا۔ توجہ میری طرف، اللہ نے جب لکھا نا الف با تا سا، اللہ نے کہا اٹھاؤ اس کو، فرشتوں اس کو اٹھاؤ۔ کیا اٹھانا؟ الف با تا سا، اٹھاؤ اس کو۔ وہ اٹھا نہ سکے، کیوں نہ اٹھا سکے؟ آواز آتی ہے اس میں میری صفت موجود ہے، میری قوت اس کے اندر موجود، میں آپ کی طرف دیکھ، میری قوت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تسبیح جیب میں ڈالے بھائی، میری قوت، جب تقریر ہو رہی ہے تو تسبیح کوئی نہیں چلانی چاہیے، تو میری اس کے اندر صفت موجود ہے، میری قوت موجود ہے، جس کی وجہ سے فرشتے علی با تا سا نہیں اٹھا سکے۔ جلدی تشریف لیجیے۔ یہ 6 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اس کے دل میں 30 پارے کیسے چلے جاتے؟ سوئے ہوئے ہیں آپ،
موئے ہوئے تو نہیں کہتا، سوئے ہوئے کہتا ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں نے عجیب بات آپ کو سنانی ہے، آپ توجہ نہیں کر رہے۔ علی بات آسا کو فرشتے نہیں اٹھا سکے تو یہ 6 سال کی بچی ہے، 6 سال کا بچہ ہے، یہ پورا اپنے سینے میں کیسے اٹھا لیتا ہے؟ جلال بھرا کلام جب اللہ کی طرف سے مصطفیٰ کے دل پہ اترتا ہے، وہ جلال جو تھا وہ جمال کے اندر بدل گیا، جس کی وجہ سے 6 سال کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ آپ نے کدھر جانا ہے جی؟ محفل کے آداب کے خلاف ہے یہ، سبحان اللہ کہو ذرا، میری طرف توجہ فرمائے ذرا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میرا تو وقت اسی طرح ہی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت نے فرمایا 7:15 بجے بریک لگانی، لیکن میں 8 بجے لگاؤں گا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں بھی پورا سال اس اجتماع کا انتظار کرتا ہوں، حضرت شیخ صاحب سبحان اللہ کہو ذرا۔ جب آپ نے اس طرح سننا ہے تو پھر میں نے لمبا کرنا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں حضرت کے مریدوں، خلفائے نقشبند، حضرت جی سے فیض لینے والوں، روزانہ قرآن پڑھو، روزانہ قرآن پڑھو۔ میں یہ نہیں کرتا کہ 1 پارہ پڑھو، میں یہ نہیں کہتا کہ 2 پارے پڑھو، میں کہتا ہوں روزانہ پڑھو، 2 رکوع پڑھو، 3 رکوع پڑھو، 4 رکوع پڑھو، لیکن روزانہ قرآن پڑھو۔ آپ کہیں گے جامی صاحب روزانہ تو بڑا مشکل ہے، روٹی روزانہ نہیں کھاتے، چائے روزانہ پیتے ہو، شوگر کا ٹیکہ 2 ٹائم لگاتے ہو، بول لو تو صحیح، میرے آنے پر راضی ہو ناراض ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو ناراض ہیں، جو ناراض ہیں۔ میں نے دیکھ لیا نا آپ سوئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں حضرت کی وجہ سے خاموش تھا، ورنہ میں نے آپ کو دائیں بائیں کر دینا تھا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں روزانہ قرآن مجید پڑھو، کہو انشاءاللہ۔ جہاں جہاں سے آپ تشریف لائیں ان کو بھی کہو روزانہ قرآن پڑھو، گھر میں تشکیل کرو، 2 رکوع پڑھو، 4 رکوع پڑھو۔ دوائی روزانہ کھاتے ہو، چائے روزانہ پیتے ہو، روٹی 2 ٹائم کھاتے ہو، غسل کرتے ہو، کپڑے روزانہ بدلتے ہو، دکان پہ روزانہ نہیں جاتے، فیکٹری میں روزانہ نہیں جاتے، جاب پہ روزانہ نہیں جاتے، رکشہ روزانہ نہیں چلاتے، بس روزانہ نہیں چلاتے، تو قرآن مجید آپ کے لیے مشکل ہے روزانہ پڑھنا۔ میں کہتا ہوں 2 رکوع ہی پڑھ لیا کرو۔ اگلا جملہ بھی میں کہنے لگا ہوں، معافی میری طرف، اگلا جملہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، جو حضرات ابھی تک حافظ قرآن نہیں ہے، تو فرض نہیں ہے حافظ بننا، لیکن سنبھالنا فرض ہے۔ شوق ہے ہمارا کہ بچے ہمارے حافظ بن جائیں، لیکن فرض نہیں، اس کو سنبھالنا فرض ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج نیت کر لے یہ پورا اجتماع، ہم نے چھوٹی چھوٹی 40 صورتیں جو ہیں، انا اعطیناک الکوثر والعصر ان العصر، ہم نے تقریباً 20 صورتیں چھوٹی چھوٹی یاد کرنی ہیں۔ آپ نے جب ارادہ کر لیا کہ میں نے 20 صورتیں یا 30 صورتیں جو ہیں ان کو یاد کرنا ہے، ابھی آپ نے 6 صورتیں یاد کی تھی اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، علماء بیٹھے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کو حافظ قرآن کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ انگریزی یاد کر سکتے ہو قرآن، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے 7 دن میں قرآن مکمل حفظ کر لی، باپ نے انگلی پکڑی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دربار میں لائے، حضرت اس کو شاگرد کر لو، درسگاہ میں لائے، اور میری شرط اول ہے میں اس کو داخل کرتا ہوں جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اس کو حافظ کرو۔ درسگاہ میں لے گئے، 7 دن کے اندر امام محمد رحمت اللہ علیہ مکمل قرآن حفظ کر لیا، انگلی پکڑی باپ نے، حضرت کے پاس لے آئے، حضرت مکمل قرآن 7 دن میں ہو گیا، جہاں سے دل چاہتا ہے آپ سن سکتے ہیں۔ پھر آپ نے درسگاہ میں بٹھایا، پھر امام محمد کا سینہ بھی کھل گیا، دماغ بھی کھل گیا۔ اولیاء نقشبند سن لو ذرا، پھر زندگی کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1 کم 1000 کتابیں تحریر کی ہیں،
999 کتابیں تحریر کی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے مبسوط، اس میں 10,000 حضرت نے مسئلے لکھے ہیں. جب اس کتاب کو انگریز نے پڑھا، جب اس کتاب کا مطالعہ انگریز کرتا ہے، جب اس کی ریسرچ انگریز کرتا ہے، وہ کہنے لگا ساتھیوں میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں، میں لگا ہوں کلمہ پڑھنے. لوگ کہنے لگے کیوں کلمہ پڑھنے لگا ہے؟ اس نے کہا لوگوں، جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے، بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا؟ اور بڑے محمد کی بات سناؤں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میں ایک جملہ کہنے لگا، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ. حسان کہتا ہے اس میں کوئی عیب، اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہے. جاؤ قرآن اٹھا کر دیکھو، ہر پارے کے اندر، ہر صفحے کے اوپر اللہ کافروں کے بتوں کی مذمت کر رہا ہے. یہ اندھے ہیں، یہ لنگڑے ہیں، یہ لولے ہیں، یہ بولے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ گرد و غبار بھی نہیں اڑا سکتے. ایک کافر بھی بولنے کے لیے تیار. میں عجیب جملہ کہنے لگا ہوں. میرا اللہ ان کے نقائص بیان کرتا ہے، یہ گنگے ہیں، یہ بہری ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ دھوپ میں بیٹھے ہیں تو سائے پہ نہیں آتے، سائے پہ ہیں تو دھوپ میں نہیں آ سکتے. تردید ہوتی ہے. ایک کافر بھی حضور سے نہیں کہتا کہ اپنا خدا لاؤ، ہم بھی اس میں کچھ 100 عیب نکال کے دکھاتے ہیں. لاؤ اپنا خدا. ایک نے بھی نہیں. حالانکہ ان میں اتنی انانیت تھی کہ ان کی اونٹنی کا تھن اگر کوئی زخمی کر دیتا تو یہ 20 سال لڑتے تھے. یہاں تو خداؤں کی تردید ہو رہی ہے. ان کی اونٹنی کا تھن اگر کوئی زخمی کر دیتا، یہ 20 سال ان سے لڑتے تھے. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ ان کے خداؤں کی تردید ہو رہی ہے، نقائص بیان کر رہا ہے قرآن. یہ حضور سے نہیں کہتے کہ اپنا خدا بھی لے کر ہم بھی اس میں کو 50-100 عیب نکالیں. کہہ دوں جملہ، جاگ رہے ہیں؟ پھر کہو. آواز آتی ہے پہلے اس کے اندر کوئی عیب نکال کے دکھاؤ پھر میری طرف آ. جب حضور نے یہاں بٹھایا، پھر سامنے بیٹھ کے جیسے ہمارے مرشد بیٹھے تھے ایسے بٹھایا، تو پھر حسان نے یہ شعر پڑھے تھے. اب میں ذرا شعر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، کیونکہ یہاں عوامی اجتماع بھی ہے. مسجد نبوی، مجھے کوئی تقریباً 50-60 فون آ چکے ہیں، آپ کا بیان کب ہے؟ میں کہا میں صبح آ رہا ہوں، انشاءاللہ تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ کو. مسجد نبوی یہ تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا. چھوٹے پیر صاحب میری طرف دیکھو. بزم نبوت میں حسانی صاحب آپ کی کوئی تاریخ لگ رہی ہوگی، لیکن اس کو بند کر دیں. سبحان اللہ کہو. میں نے بھی بند کیا وہ. سبحان اللہ کہو ذرا. آج کل ہمارا سیزن ہے یار. سبحان اللہ کہو. ربیع الاول بہار ہے تو مولویوں پر، نعت خانوں پر بھی بہار آ جاتی ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. پھر میری تار ٹوٹ جاتی. بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے. نہیں، سارے یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا. تو نے اپنے دروازے پر، مسجد نبی، تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی
دیکھے ہوں گے جن بچوں نے اکثر پیار سے آپ کا دامن تھاما ہوگا۔ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، آپ بھی روزانہ پڑھیں۔ پھر المنجد ایک کتاب ہے، اپنے قاری عبد الوہی صاحب، المنجد ایک کتاب ہے لغات کی، جو لغت کی کتاب ہے، توجہ ہے، اس کو لکھنے والا مصنف عیسائی ہے اور مکمل قرآن کا حافظ ہے۔ نہیں سمجھا؟ المنجد ایک کتاب ہے لغت کی، اس کو لکھنے والا عیسائی ہے، مکمل قرآن کا حافظ ہے۔ اگر قیامت والے دن اس کے حضور کے دربار میں یہ کہہ دیا میں تو عیسائی ہو کر آپ پہ اترنے والی مکمل کتاب کو حفظ کر لیا تھا، آپ کا امتی وہ 20 صورتیں بھی یاد نہ کر سکے، تو کیا جواب دو گے؟ تو کیا جواب دو گے؟ 2 منٹ توجہ میری طرف کریں، روزانہ پڑھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد آتا ہے، وفد آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں بٹھا دو، میں آج کی تلاوت مکمل کر کے پھر وفد سے ملاقات کروں گا۔ ابھی بھی نہیں پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا، آپ نے اپنی اہلیہ کو بلایا، نائلہ، اس کا نام نائلہ تھا، اہلیہ کو بلا کر کہا نائلہ وہ خاص دن کے لیے جو میں نے پجامہ تیار کروا رکھا ہے وہ پجامہ لے آؤ، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ سیدہ نیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رو کر کہنے لگی ہے گھر والوں سے ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ فرمایا نیلہ میں سچ مچ کہتا ہوں کیونکہ رات حضور خواب کے اندر ملے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان امتحان ختم ہو چکا ہے، کل روزہ رکھ لینا، افطاری ہمارے پاس آ کر لینا۔ حضور جس کو ملتے ہیں وہ بالکل صحیح ملتے ہیں، اس لیے کہ شیطان سب کی شکل بنا سکتا ہے لیکن قیامت تک محمد کی شکل نہیں بنا سکتا۔ سبحان اللہ کہو تو میں جلوہ کراؤں ذرا۔ اور جس کو خواب کے اندر حضور کی زیارت ہو گئی اب وہ یقین کر لے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ مجھے حضور ملے ہیں وہ خاص دن کے لیے جو میں نے پجامہ تیار کر رکھا تھا، میری طرف دیکھیں، اس کو لاؤ میں پہن لوں۔ کیوں؟ ساری زندگی تو وہ چادر پہنی ہے، پجامہ کیوں تیار کرایا تھا؟ اس لیے کہ میں شہادت کے وقت ننگا نہ ہو جاؤں۔ بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اولیاء بیٹھے ہیں اس اجتماع کے اندر، ساری زندگی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل خانے کے اندر بھی کپڑا باندھ کر غسل کیا، ساری زندگی۔ شرم و حیا کا پیکر تھا نا۔ ابھی بھی آپ کو بات نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے ٹیک لگا کر، یہ پنڈلی ننگی تھی، ٹیک لگائی ہوئی، اب پنڈلی پہ کپڑا نہیں ہے۔ ابو بکر آئے پنڈلی ننگی رہی، ٹیک بھی لگائے، عمر آ گئے پنڈلی ننگی ہے، ٹیک بھی لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی میں عثمان ہوں، فرمایا رک جاؤ، رک جاؤ، توجہ میری طرف۔ حضور نے ٹیک بھی چھوڑ دیا اور پنڈلی پہ کپڑا بھی۔ فلما دخل عثمان غطاها، توجہ رہے ذرا، حضور ملنے کے لیے عثمان غنی آئے، فلما دخل، جب داخل ہوئے، فلما دخل عثمان غطاها،
हुजूर ने टेक भी छोड़ दी और अपनी पिंडली पर कपड़ा भी डाल लिया, ठीक ठाक होकर बैठ गए। जिस वक्त सारे चले गए, अम्मा जी ने अर्ज किया हुजूर अब्बा जी आए, उमर आया, आप उसी तरह बैठे रहे। उस्मान जब आया है, आपने फौरन पिंडली पे कपड़ा डाल लिया और टेक भी छोड़ दी है। आपने फरमाया ऐसा, अला इस्ताही मिर रजुलिन, अला इस्ताही मिर रजुलिन तस्ताही मिनहुल मलाइका। ऐसा मैं क्या करूं, ये मेरा उस्मान वो शागिर्द वो मुरीद है, इससे जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं मोहम्मद क्यों ना हया करूं। वो पजामा लाओ ताकि मैं पहनूं और मैं शहादत के वक्त नंगा ना हो। तो रोजाना तिलावत करो। मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे, ईसाई करेगा, यहूदी करेगा। दौरे गर्दू में किसी ने गमखारी न की, दुश्मनों ने दुश्मनी की, यार ने यारी न की। नाराज ना होना, मैं एक और जुमला कहने लगा हूं। मोबाइल पे कुरान पढ़ने का फतवा तो कोई मुफ्ती दे सकता है, लेकिन मैं इतना कहता हूं जायज नहीं है। मोबाइल पे लोड करके कुरान पढ़ने वालों, इसका नाम मोबाइल है, कुरान नहीं है। कुरान को बाथरूम में ले जाते हो, बोलो बोलो, तो इसको तो ले जाते हो। बाथरूम में तकाजे के वक्त कुरान पढ़ते हो, इसको तो सुनते भी हो, देखते भी हो। तुम्हारा तो तकाजा ही उस वक्त पूरा होता है जब तक इसको ना सुन लो। ये बाबा जी को पता चल गया, सुभान अल्लाह कहो सर। इसका नाम मोबाइल है, कुरान नहीं है। इसको चूमते हो, बोलो, कुरान को चूमते हो ना, सीने से लगाते हो, आंखों से लगाते हो, इसको भी लगा लिया करो, इसको भी चूम लिया करो। ये मोबाइल है। सहाबा जब मस्जिद में आते थे, उनके हाथ में कुरान होता था। सहाबा जब मस्जिद में आते तो उनके हाथ में कुरान होता था, मोबाइल नहीं होता था। आप कहें जी क्या हरज है इसके अंदर, क्या इसमें लोड करके पढ़ते। आप पहली साहब में बड़े हैं, आप देखकर कुरान पढ़ रहे हैं, साथ वाला समझता है कि पता नहीं कोई ड्रामा देख रहा है या कोई फेसबुक देख रहा है या तस्वीरें देख रहा है, उसमें बदगुमानी पैदा होती है। इसलिए उलमा ने मना किया है। अगर कुछ हर्ज नहीं है तो कुत्ता जिस बर्तन को जूठा कर दे उसमें भी चाय पी लिया करो, बिल्ली जिस बर्तन को जूठा करे उसमें भी बैठकर कोई जूस मूस पी लिया करो। नहीं समझ आई आपको? वो थोड़ी सी सख्त बातें कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं रोजाना कुरान पढ़ो। मैं नहीं पढ़ूंगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? मेरा और आपका पैगंबर 6-6 पारे 10-10 पारे रोजाना पढ़ रहा है। और अगली बात सुनो जो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी, मकसद के लिए तवज्जो करें, मिनट रह गए थोड़े जरा। वयुज़क्कीहिम, इधर देखेंगे, वयुज़क्कीहिम, पैगंबर का काम क्या है? या अल्लाह जो तूने एहसान अजीम हमारे ऊपर किया है, उस पैगंबर का काम क्या है? फरमाया उसका पैगंबर का काम ये है, यतलू अलैहिम आयाती वयुज़क्कीहिम, वो जो उनके पास आ जाते हैं उनके दिलों को साफ करता है, पाक करता है, धोता है, मांजता है, कली करता है, फिर उलूम रब्बानिया का रंग चढ़ाकर उनके दिलों को गनी कर देता है। अच्छा, इस इज्तिमा का मकसद क्या? कि हजरत जी के पास आप आए हैं तो दिल लेकर आए ना। फिर मैं वयुज़क्कीहिम का तर्जमा करने लगा हूं, तवज्जो करें। अल्लाह वालों की मजलिस, नक्शबंदी इज्तिमा, अल्लाह वालों की मजलिस जो है ये गुनाहों की जड़ी बूटियों को तलफ कर देती है। आवाज ही नहीं आपकी आई, हजरत शेख सुन ले जरा। अल्लाह वालों के पास जब आते हैं तज़किया के लिए, तज़किया का माना पाक करना है, साफ करना है, उसको धोना है, तो तज़किया का मतलब यह है कि जब अल्लाह वालों की के अंदर आप आ जाते हैं तो गुनाहों की जड़ी बूटियों को ये तलफ कर देते हैं, फिर उलूम रब्बानिया का रंग चढ़ाकर उन दिलों को गनी कर देते हैं। तो 2-4 मिनट जरा तवज्जो करना। तज़किया के लिए मुज़क्की का होना जरूरी है, मुज़क्की का होना जरूरी है।
اگر آپ کہیں جی میں خود بخود پاک ہو جاؤں گا، صدقے جاواں تیرے دل، کعبہ بھی اپنے آپ کو خود پاک نہیں کر سکا، کعبے کو بھی میرے محمد نے پاک کیا۔ اس کے اندر بت تھے نا، تو بتوں کو حضور نے نکالا ہے۔ ہمارے دل کے اندر جو تکبر کے ہیں، حسد کے ہیں، بغض کے ہیں، شہرت کے ہیں، شہوت کے ہیں، کفر کے ہیں، لغویات کے ہیں، شرک کے ہیں، بدعات کے بت جو اندر لٹکائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ کے فضل سے نیب رسول ہی نکالیں گے۔ آواز نہیں آئی؟ مجھے آواز نہیں آئی؟ ذرا میرے ساتھ تعاون کرو، صحیح رہ جاؤ گے، چنگے رہ جاؤ گے، ورنہ میں بہت لیٹ کر دوں گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا کہ تزکیہ کے لیے مزکی کا ہونا ضروری ہے، اور کعبہ بھی اپنے آپ کو خود پاک نہ کر سکا، کعبے کو بھی میرے مصطفیٰ نے پاک کیا۔ آپ بازار میں چلے جائیں، کراچی کے کسی بازار میں، بنو کے کسی بازار میں، فیصل آباد کے کسی بازار میں، اور چلے جائیں پنساری کی دکان پر، اسے جا کر کہو مجھے مربع دے دو سیب کا، مجھے مربع دے دو گاجر کا، مجھے مربع دے دو ادرک کا، جس کا کوئی مربی نہ ہو، وہ کہے گا دماغ کا علاج کراؤ۔ کوئی مربی کے بغیر نہیں بنتا۔ جب اللہ والے کی نظر آپ کے میلے دل پہ پڑے گی، یہ صفائی کیسے؟ یہ برتن میں جب مائی دودھ لیتی ہے صبح کے وقت، وہ برتن کو صاف کرتی ہے، میلے دودھ میں برتن نہیں ڈالتی۔ جس نے کپڑے دھونے وہ حوض کو پہلے صفا کرتا ہے۔ ذمہ دار بیٹھے ہیں، ذمہ دار جو ہیں پہلے ہل چلاتے ہیں، جڑی بوٹیوں کو نکالتے ہیں، پھر پانی، پھر بیج ڈالتے ہیں۔ اللہ والے بھی جڑی بوٹیوں کو طلب کر کے پھر شریعت اور طریقت کا ڈال کر اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ آواز نہیں آئی؟ ذرا توجہ میری طرف رہے، ذرا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ میری ساری تقریر کا خلاصہ، جن پر اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے وہ مرید بن جاتے ہیں، اور جن پہ نظر نہیں پڑتی وہ مرید بن جاتے۔ حضرت شیخ سمجھیں، آپ نہیں سمجھے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں آپ۔ میں نے ایسا جملہ کہا ہے، 1,00,000 روپے دسی تسی 50,000 ہی دے دینا، سبحان اللہ تو دیو۔ آپ سمجھے نہیں میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، میں پھر یو ٹرن لینے لگا ہوں، میں پھر دہرانے لگا ہوں، جن پہ اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے۔ پھر کہہ دوں ایک جملہ، اور پودے کو مالی کا ہاتھ لگ جائے، پودا خوبصورت ہو، دھوبی میلے کپڑے کو جس طرح صفا کرتا ہے، یہ اللہ والے جو ہیں خلفاء میلے دلوں کو اسی طرح صفا کرتے ہیں۔ جس پہ اللہ والے کی نظر پڑ جائے وہ مرید بن جاتا ہے۔ جو کہتا ہے میں خود ہی پاک ہو جاؤں گا، مجھے نظر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مرید بن جاتا ہے۔ ترجمہ بتا دوں، وہ شیطان بن جاتا ہے۔ مرید کا معنی کچھ بولو، وہ شیطان بن جاتا ہے۔ حضرت کہنے لگا ہوں میں ایک جملہ، گندے برتن کے اندر دودھ تو جائے گا، گندے برتن کے اندر، میری طرف دیکھ کراچی والے، صحیح ہو گیا، گندے برتن میں دودھ تو جائے گا۔ میں اس لیے توجہ کرا رہا ہوں، میں بڑا عجیب جملہ کہنے لگا ہوں۔ گندے برتن میں دودھ تو جائے گا، وہ علم بھی حاصل کرے گا، وہ بڑا شیخ بھی بن جائے گا، وہ بڑا جناب مقرر بھی بن جائے گا، وہ ادیب بھی بن جائے گا، خطیب بھی بن جائے گا، جب تک اس کو اللہ والے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے، دین پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے۔ جس کے میلے دل کے اوپر اللہ والوں کی نظر نہیں پڑی، علم ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، بہت کچھ ہے، اور دودھ تو برتن میں چلا گیا ہے، لیکن وہ دودھ پھٹ بھی جائے گا، پھٹ بھی جائے گا۔ نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے آپ، وہ پھٹ بھی جائے گا، پھٹ بھی جائے گا۔ اور ہم نے ایسے کئی حضرات کو دیکھا ہے
जो फिट भी गए हैं, फट भी गए हैं, और उनकी कलम से मैं इशारा करने लगा हूँ अहले इल्म के लिए, उनकी कलम से उम्मत इतनी जख्मी हुई है कि आज तक उनके जख्म ठीक नहीं हुए। प्रोफेसर साहब आप समझ गए? इसलिए अल्लाह वालों की नजर जो है वो बहुत जरूरी है। ये तकब्बर वाले बुत निकालते हैं, हसद वाले निकालते हैं, ये शहवत और शोहरत वाले बुतों को तलफ करके फिर तरीकत और मार्फत का ऐसा नूर दिल के अंदर भरते हैं कि फरिश्ते भी मुसाफा करते हैं। फिर आपकी इबादत इबादत बन जाती है, तबीयत शरीयत बन जाती है। आपके गुलामी वाले सर के ऊपर मेरा अल्लाह फिर दो ताज सजा देता। ये ऐसे ताज मुझे नजर आ रहे हैं। पारस पत्थर के साथ लगे हो तो सोना बने हो। नहीं समझे, नहीं समझे, आप नहीं समझे। पारस पत्थर के साथ लोहा लग जाए ना, हम सारे लोहे हैं, लोहा जानते हैं, ये लोहा है। पारस पत्थर के साथ लगे लोहा तो सोना बन जाता है। हम गुनाहगार थे, स्याहकार थे, तकब्बर, गुरूर, हसद, सब बीमारियां हमारे अंदर थी। जब अल्लाह वालों से जुड़े हैं तो अल्लाह वालों ने अपनी नज़र से हमें सोना बना दिया है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लगा हूं आखिरी जुमले कहने, तवज्जो करो। जिन पर अल्लाह वालों की नजर पड़ी थी वो मुरीद बन गए, जिन पे नजर नहीं पड़ी वो मरीद बन गए, वो तबाह बर्बाद हो गए। और जिन पे मेरे पैगंबर की नजर पड़ी, हवा उनकी नौकर बन गई, जलजला उनका नौकर बन गया, अफ्रीका के जंगल के शेर उनके नौकर बन गए। वो दरियाओं के अंदर गुजरते हैं, मोटर वे पैदा हो जाता है, प्याला उनसे पहले वहाँ किनारे पे पहुँच जाता है। वो जहर की शीशी बिस्मिल्लाह करके पी जाते हैं। जिन पर मेरे पैगंबर की नज़र पड़ी वो 313 हज़ारों पे गालिब आ रहे हैं। दुश्मन के दिलों में रौब तारी हो जाता है, जिधर जाते हैं फतूहात उनके कदमों को बोसे दे रही है। नहीं पता चला जिन पर मेरे पैगंबर की नजर पड़ गई वो खुशक दरियाओं को खत लिखते हैं, चलना है ते चल वरना चल। नहीं समझ आई? चलना है ते चल वरना, वो ऐसा चला है कि आज तक उसका पानी नीचे नहीं आया। फिर मैं आपको कह दूं, ओ हजरत से फैज़ लेने के लिए आने वालों, ये वही लोग हैं ना जिनके घुट्टी शराब से दी, ये वही लोग हैं ना जो जिंदा बच्चियों को दफन करते, ये वही लोग हैं जो नंगा तवाफ करते, यही वो लोग हैं ना जो पीने पिलाने पे लड़ते थे, ये वही लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो खून पी जाते थे। नहीं समझ आई? ये वही लोग हैं जो माँ को भी माले विरासत समझकर तकसीम करके उससे बुराई किया करते थे। ये वही लोग हैं जब नबूवत के कदमों में आए तो अल्लाह के नबी ने इनके दिलों को धो दिया, मांज दिया। फिर मरते मरते भी क्या कहते हैं, मेरा ख्याल ना कर, इस प्यासे का ख्याल कर। थोड़ा ऐसा कहो सुभान अल्लाह, नजर ना लग जाए। थोड़ा ऐसा कहो, जरा थोड़ा और ऐसा कहो, फिर ऐसा कहो। सिहाबी कहते हैं मैं लेकर गया प्याला पानी का, जख्मी पड़ा हुआ, और दूसरा कहने लगा यार अल्लाह तश मुझे भी प्यास लगी। उसने कहा मेरी खैर है, इसको पिला। मैं दूसरे के पास पहुंचा, उसने कहा मुझे भी प्यास लगी है, उसने कहा मेरी खैर है, इसको पिला दो। मैं चौथे के पास पहुंचा, वो शहीद हो चुका है। मैं लौट कर तीसरे के पास है, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। लौट कर दूसरे के पास है, वो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है। लौट कर मैं चाचा के पास पहुंचता हूं तो उसका बदन भी ठंडा हो चुका है। जागते रहना, प्यासे थे मगर प्यासे ही रहे, दरिया को छलकता छोड़ गए। प्यासे थे मगर प्यासे ही रहे, दरिया को छलकता छोड़ गए। ये तो पीने पिलाने पे लड़ते थे, अब मरते मरते शहीद होते होते भी कहते हैं मुझे अपना ख्याल नहीं, मुझे अपने भाई का ख्याल है। फिर कह दूं जान माल अपना खुदा पर थे लुटाने वाले, सारे असहाब मोहम्मद के घराने वाले। भूखे रहते थे, भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे,
کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ نبوت کی جب نظر پڑتی ہے، بد عقیدہ تھے تو صاحب عقیدہ بن جاتے ہیں، تخریب کار تھے تو تعمیر والے بن جاتے ہیں۔ جب نبوت کی نظر پڑی ہے، بد اخلاق تھے صاحب اخلاق بن گئے، بد کردار تھے نیک کردار والے بن گئے۔ اولیاء نقشبند کے اجتماع میں آنے والوں، جب نبوت کی نظر پڑی، خسیس تھے تو نفیس بن گئے، مریض تھے تو طبیب بن گئے۔ آپ بھی تو طبیب بنے ہوئے نا، مریض تھے تو طبیب بن گئے، صنم پرست تھے تو خدا پرست بن گئے، کاذب تھے تو صادق بن گئے، بخیل تھے تو کریم بن گئے، مشرک تھے تو موحد بن گئے، خائن تھے تو امین بن گئے، رسہ گیر تھے تو فرمائے کہ عالمگیر بن گئے، شتربان تھے تو حکمران بن گئے، تالے تھے تو صالح بن گئے۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ تالے تھے تو صالح بن گئے۔ جب نگاہ نبوت پڑی، اب ان کے جو نقش قدم پر چلنے والے، ان کی نظر ہی پڑنی ہے نا، ان کی نظر ہی پڑنی ہے، اگر ہم کہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبوت کی نگاہ پڑتی ہے تو پھر کیا بن گئے؟ جو چور تھے تو وہ چوکیدار بن گئے، جو راہزن تھے تو رہنما بن گئے، وہ لٹیرے تھے تو محافظ بن گئے، وہ ظالم تھے تو رحم دل بن گئے، وہ برے تھے تو بھلے بن گئے، وہ جناب مفسد تھے تو مصلح بن گئے، شرابی تھے تو شب زندہ دار بن گئے، وہ ہرجائی تھے تو یکجائی بن گئے، حلوائی تھے تو شہدائی بن گئے، وہ مجاور تھے تو مجاہد بن گئے، وہ بزدل تھے تو بہادر بن گئے، وہ رذیل تھے تو شریف بن گئے، وہ عیش پرست تھے تو بوریا نشین بن گئے، وہ مسجد میں گئے تو نمازی بن گئے، تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے، قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گئے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو قاضی بن گئے، انہوں نے کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے۔ آخری جملہ، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا۔ سمجھ جاؤ گے سریکی بلند آواز سے؟ کچھ نادان، کچھ بے وقوف لوگ کہتے ہیں 5 تن پاک، ہم کہتے ہیں سب تن پاک۔ سبحان اللہ۔ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت ونڈیندا گیا، جیڑے آندے گئے نیڑے باندے۔ آپ بھی تو آئے ہیں نا، آپ بھی تو آئے ہیں۔ جیڑے آندے گئے نیڑے کتنے خلفاء ہیں جو مجھے کہتے ہیں ذرا نیڑے بٹھا دیو جی سانو، میں کہا دعا کرو میں ہی بہ جاواں۔ سبحان اللہ۔ جیڑے آندے گئے، توجہ میرے، جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ کوئی فارس تو آج، گھبرانا بھی نہیں میری تقریر سن کر، اس لیے کہ 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے۔ کوئی فارس تو آ کے ہویا زی قدر، دیکھو نا قسمت کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ آپ نے ایسے لوگ بھی بڑے دیکھے ہوں گے مالدار، جنہوں نے سارے جہان کو دیکھا ہے، ساری دنیا کو انہوں نے دیکھا ہے، لیکن دنیا بنانے والے کا گھر آج تک دیکھنا نصیب نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حضرت کی زیارت کے لیے اب ترس رہے ہیں، ترس رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر فیض حاصل کریں۔ پہلے حضرت کے سفر بہت ہوتے تھے، اب سفر کم ہو گئے، لوگ زیارت کر لیتے تھے، اب اسلام آباد جا رہے ہیں، آج کراچی جا رہے ہیں، پشاور جا رہے ہیں، بنو جا رہے ہیں، اب سفر ذرا کم ہے نا، تو اللہ والوں کے قدموں میں آپ بیٹھ کر فیض حاصل کرتے ہو۔ لاکھوں آدمی ترس رہے ہیں زیارت کو، زیارت کو۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ زیارت بھی کر رہے ہیں، فیض بھی حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ اب میں دیکھنے کوئی بنو سے آیا ہے،
کوئی کوہاٹ سے آیا، کوئی کراچی سے آیا، کوئی پشاور سے آیا، کوئی فیصل آباد سے آیا، تو کہنا کیا کوئی فارس تو آ کے ہویا زی قدر کہ میں رومی تے رحمت دی بھالی نظر کہ میں حبشی اتے عشق کیتا اثر کہ میں حبشی اتے عشق کیتا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا کوئی صدیق بنیا صداقت دے وے یہ فیض ہے فیض دیکھو نا آپ کو بھی تو فیض ملا ہوا ہے نا اور کتنے مدارس چلا رہے ہیں آپ کتنی مسجدیں چلا رہے ہیں کتنا فیض پھیلا رہے ہیں اور کہاں کہاں آپ کو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی صاحب حیا دا سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے درنوں پٹیندا گیا جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا اللہ میری اور آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے اللہ میرا آنا آپ کا آنا اللہ تعالی ہمیں محروم نہ فرمائے جھولیاں بھر بھر کر حضرت سے فیض اللہ ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اب شیخ الحدیث صاحب تشریف